السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج انڈیا میں تاریخ ہے 2 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 31 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ سوات میں پھنسی غیر ملکی تبلیغی جماعت کو نکال لیا گیا۔ پاکستان کے شہر سوات کی وادی مانکیال میں پھنسی تبلیغی جماعت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی خصوصی ہدایت پر وادی مانکیال میں پھنسے تبلیغی جماعت کے ارکان کو ریسکیو کیا گیا۔ اس تبلیغی جماعت میں عرب کے باشندے بھی شامل ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ان غیر ملکی ارکان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بحفاظت کانجو ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں مقامی افراد کی جانب سے تبلیغی جماعت کے پھنسے ہونے اور انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے پاکستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اینٹونیو گوٹریس پاکستان میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 2 روزہ دورے پر 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان پہنچ کر سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے اور 11 ستمبر کو واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اس سے قبل منگل کو پاکستان کے دفتر خارجہ کے زیر اہتمام اقوام متحدہ سے مدد کے لیے بلائی گئی کانفرنس کے موقع پر اپنے ویڈیو لنک خطاب میں اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پاکستان کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے فوری طور پر $16 کروڑ کی ہنگامی امداد کی اپیل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا نشانہ آج پاکستان بنا ہے، کل کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس کا یہ بھی کہنا تھا کہ گرین ہاؤس گیس عالمی حدت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ایک تیسری خبر میں پاکستان میں سیلاب کے باعث سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے بعد حکومت کی جانب سے انڈیا سے سبزیاں درآمد کرنے کے متوقع فیصلے اور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے بیان کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر تجارت نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فی الحال ایران اور افغانستان سے پیاز اور ٹماٹر درآمد کیے جائیں گے، جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس وقت پوری توجہ ریسکیو اور ریلیف پر مرکوز ہے۔ زراعت، معیشت اور انڈیا کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بعد میں سوچیں گے۔ مدرسوں کا مذاق اڑانے پر گرفتار ترک گلوکارہ کو نظر بند کرنے کا حکم۔ مذہبی نفرت انگیزی کے الزام میں گرفتار ترکی کی لبرل، گناہ پسند اور ہم جنس پرستی کی سرگرم حامی پوپ گلوکارہ گلشن کو عدالت نے گھر میں نظر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ گلوکارہ کے وکیل کے مطابق عدالت نے حکم دیا ہے کہ گلشن کو ٹرائل کے دوران گرفتار کرنے کے بجائے گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ دوسری جانب پوپ سنگر کے لبرل اور گناہ پسند مداحوں نے اس گرفتاری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ پوپ سنگر کو اس کے لبرل خیالات پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ رواں برس اپریل میں گلشن نے ایک لائیو براڈ کاسٹ پروگرام میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مرکز یعنی مدرسوں کی توہین پر مبنی ایک انتہائی بھونڈا، گھٹیا اور رقیق جملہ طنزاً بولا تھا، جس سے اس تنازع کا آغاز ہوا۔ مدرسوں کا مذاق اڑانے کا یہ واقعہ استنبول میں ایک کنسرٹ کے دوران پیش آیا تھا، جب 46 سالہ لبرل اور گناہ پسند ترک گلوکارہ نے اپنے میوزک بینڈ کے ایک موسیقار کے بارے میں کہا کہ وہ ایک مذہبی مدرسے میں پڑھتا تھا اور مدرسے میں پڑھنے ہی کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ لبرل گلوکارہ کے الفاظ میں، پہلے یہ موسیقار امام حاتم مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا اور اس کی تمام کجروی اور گمراہی وہیں سے آتی ہے۔ واضح رہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان سمیت حکمراں پارٹی کے بہت سے ارکان نے امام حاتم نامی اسی مذہبی اسکول یا مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ مدرسوں کے مذاق اڑانے والی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد حکمراں جماعت کے کئی ارکان اور وزراء سمیت کئی کالم نگاروں نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں امن قائم ہوا ہے۔ دن ہو یا رات لوگ بے خوف سفر کرتے ہیں۔
افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل میں ایمن الظواہری کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کو وہ اب بھی امریکہ کا دعویٰ سمجھتے ہیں۔ فی الوقت اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ تحقیقات کے بعد ہی کوئی حتمی بیان جاری کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ طالبان کے آنے سے قبل افغانستان میں کرپشن اور لوٹ مار کا رواج تھا، لیکن طالبان کے آنے کے بعد ملک میں امن قائم ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے آنے سے قبل کابل کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں تھا، تاہم طالبان حکومت آنے کے بعد صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے، راستے کھلے ہیں اور لوگ دن ہو یا رات بے خوف ہو کر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے باوجود ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ یعنی داعش ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن کوئی بہت سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید بتایا کہ طالبان کے آنے کے بعد 600 سے زائد داعش جنگجوؤں کو ہلاک کیے جانے کے علاوہ 1200 سے زائد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کی مؤثر کارروائیوں کے باعث داعش کمزور ہو رہی ہے اور اب وہ کبھی گرین بیلٹ یا کسی جگہ پر بارودی مواد نصب کر کے خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔ یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے کیونکہ ان کی رسائی دیگر اہم مقامات تک نہیں ہو سکتی، لہٰذا بہت جلد افغانستان سے ان کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ذبیح اللہ مجاہد نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری طالبان حکومت کو تسلیم کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال کے دوران ان کے عالمی برادری کے ساتھ محض رسمی مراسم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری طالبان کی حکومت جلد از جلد تسلیم کرے۔ طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ ایسے ممالک جو طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے کہ طالبان حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے سوال پر ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے اسکول بہت جلد کھل جائیں گے، اس حوالے سے کام جاری ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لڑکیوں کے اسکول کھولنے سے قبل طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معقول حل تلاش کیا جائے جو اسلامی تقاضوں کے مطابق ہو اور سب کو قابل قبول ہو۔ چھوٹے قد کا روسی مسلمان دنیا کا امیر ترین ٹک ٹاکر بن گیا۔ روسی ریاست داغستان سے تعلق رکھنے والا چھوٹے قد کا مسلمان ٹک ٹاکر حسب اللہ محمدوف دنیا کا امیر ترین ٹک ٹاکر بن گیا۔ حال ہی میں وہ سڈنی کے دورے پر گئے تو سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر حسب اللہ نے ڈولچی این گبانا کے 1.25 لاکھ کے جوتے اور 3.5 لاکھ روپے مالیت کا گوچی بیگ اٹھا رکھا تھا اور سڈنی ایئرپورٹ سے انہیں رولز روئس کار میں ہوٹل تک لے جایا گیا۔ حسب اللہ محمدوف 2020 تک گمنام تھے، جس کے بعد انہوں نے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر مزاحیہ ویڈیو بنانی شروع کی، یہاں تک کہ ان کے مداحوں کی تعداد اب لاکھوں میں ہے اور وہ کئی مہنگے برانڈز کے سفیر بھی ہیں۔ شروع میں انہوں نے مذاق پر مبنی یعنی پرینک ویڈیو بنائی اور وہ کرتب دکھاتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اس کے بعد انسٹاگرام پر اب تک ان کے فالوورز کی تعداد 24 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ٹک ٹاک ویڈیوز 4 ارب 70 کروڑ مرتبہ دیکھی جا چکی ہیں۔ 19 سالہ حسب اللہ میں پیدائشی طور پر نمو پانے والے ہارمون کی کمی تھی، جس کے باعث وہ پستہ قد رہ گئے، لیکن ان کی بھولی بھالی صورت اور مشہور شخصیات سے مذاق کی ویڈیو دنیا بھر میں مقبول ہوئی۔ اب وہ فلمی ستاروں کی طرح شہرت پا چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ فٹ بالر میسی سے زیادہ مشہور ہیں۔ مکسڈ مارشل آرٹ کے کھلاڑی محمد خبیب بھی ان کے ذاتی دوستوں میں شامل ہیں، جس کے بعد حسب اللہ کو ان کے مداحوں نے چھوٹا خبیب کا نام دیا۔ آج کل حسب اللہ آسٹریلیا کے دورے پر ہے، جہاں وہ 1 ستمبر تک مصروف رہیں گے۔ آخری سوویت رہنما میخائیل گورباچوف 91 برس کی عمر میں چل بسے۔ سابق سوویت رہنما میخائیل گورباچوف 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق وہ سوویت یونین کے آخری سربراہ تھے۔ روسی میڈیا نے سینٹرل کلینک کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی ہے کہ روسی رہنما گورباچوف طویل بیماری کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ کریملن کے ایک ترجمان نے بتایا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے گورباچوف کی وفات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان
ترجمان نے مزید بتایا کہ صدر ولادیمیر پوتین آج جہانی رہنما گورباچوف کے اہل خانہ اور دوستوں کو بدھ کے روز تعزیت کا ٹیلی گرام بھیجیں گے۔ واضح رہے کہ گورباچوف نے سوویت یونین کی معیشت کو بچانے کے لیے ناکام جدوجہد کی تھی، لیکن ان کی متعارف کی گئی اصلاحات کی وجہ سے سرد جنگ کا اختتام ہوا۔ گورباچوف محض 7 برس اقتدار میں رہے، لیکن انہوں نے تبدیلیوں کا ایک غیر معمولی سلسلہ شروع کیا، تاہم ان کی کوششیں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے پر منتج ہوئیں۔ سوویت یونین کے مطلق العنان نظام کے خاتمے کے بعد مشرقی یورپ کی بہت سی مملکتیں آزاد ہوئی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سوویت یونین اور امریکا کے درمیان عشروں سے جاری سرد جنگ کا اختتام ہوا۔ اس دور کی کلیدی کامیابیوں میں سے ایک دیوار برلن کا ٹوٹ جانا ہے۔ میخائیل گورباچوف کے اقتدار کا خاتمہ بہت مایوس کن تھا۔ اگست 1991 میں ان کے خلاف محلاتی سازشوں کی وجہ سے ان کے اختیارات بہت حد تک محدود ہو گئے تھے۔ اپنے اقتدار کے آخری مہینوں میں انہوں نے ایک کے بعد ایک ملکوں کے سوویت یونین سے آزاد ہونے کے اعلان کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے 25 دسمبر 1991 کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ایک دن بعد سوویت یونین کا اختتام ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ صدارتی الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا ہے کہ انہیں 2020 کے انتخابات کا فاتح قرار دیا جائے یا اس کے متبادل کے طور پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ واضح ہے کہ امریکی قانون یا تاریخ میں نہ تو صدارتی انتخابات دوبارہ لڑنے کا کوئی طریقہ کار ہے اور نہ ہی انتخابات میں ہارنے والے کو 2 سال بعد فاتح قرار دینے کا، لیکن لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ انہوں نے اس طرح کا ناممکن مطالبہ کرنے کے لیے اپنے ہی ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ سابق امریکی صدر نے یہ مطالبہ اس وقت کیا ہے جب انہیں FBI کی تحقیقات سے شدید قانونی خطرے کا سامنا ہے۔ FBI تحقیقات کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مدت ختم ہونے کے بعد اپنے گھر میں انتہائی اہم دستاویزات کے ڈبے رکھ کر قومی دفاعی معلومات پر غیر مجاز قبضے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے خلاف امریکی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ عالمی ایجنسی کی تحقیقات ختم کیے بغیر جوہری معاہدہ بے فائدہ ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عالمی طاقتوں سے 2015 میں کیا گیا معاہدہ بحال کرنا اس وقت تک بے فائدہ ہوگا جب تک اقوام متحدہ کی عالمی جوہری توانائی ایجنسی غیر اعلانیہ مقامات کی تحقیقات کو بند نہیں کر دیتی۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی مسائل کو حل کیے بغیر معاہدے کے بارے میں بات کرنا بے معنی ہے۔ ایک تیسری خبر میں سعودی عرب میں خاتون نورا القحطانی کو سوشل میڈیا پوسٹوں پر 45 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈیموکریسی فار دی عرب ورلڈ ناؤ یعنی ڈون نے کہا ہے کہ نورا القحطانی کو اپیل پر بھاری سزا اس وقت سنائی گئی جب ان پر سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی نظم و نسق کی خلاف ورزی کا جرم ثابت ہوا۔ ڈون نے بتایا کہ قحطانی کے بارے میں کچھ تفصیلات موجود ہیں لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ فعال نہیں تھا۔ ان کو جولائی 2021 میں گرفتار کیا گیا تھا اور خصوصی فوجداری عدالت کی جانب سے انہیں سزا سنائی گئی تھی۔ ڈون کے ریسرچ ڈائریکٹر عبداللہ نے کہا کہ اسی ماہ 34 سالہ سلمہ شہاب کی سزا کے چند ہفتوں بعد نورا القحطانی کی 45 سال کی سزا ظاہر کرتی ہے کہ سعودی حکام اپنے شہریوں کی جانب سے ہلکی سی تنقید کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔